مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی داستان جاننے سے پہلے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر اس بات سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے کہ مغل بادشاہوں نے اپنی سوانح عمری میں اپنی خواتین، ملکاؤں اور شہزادیوں کا ذکر بہت ہی کم کیا ہے، لیکن تاریخ ان کے ذکر سے خالی بھی نہیں ہے۔ مغلیہ سلطنت کی خواتین نے اپنے اپنے عہد میں اپنے بادشاہوں اور شہزادوں کی سلطنت کو استحکام اور دوام بخشنے کے لیے سر میدان آ کر بہت کام کیا، اور بہت سی مغل خواتین نے پس پردہ رہ کر امور سلطنت پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ آج ہم ایسی ہی خواتین کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اپنے اس ویلاگ کے۔ احسان دولت بیگم۔ احسان دولت بیگم مغلیہ سلطنت سے وابستہ پہلی خاتون تھی۔ احسان دولت بیگم مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی نانی تھی، اور ان کے امور سلطنت چلانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا تھا، یا ایسا کہنا خارج از امکان نہ تھا کہ ان کی مرضی کے بنا کوئی اہم فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح شہنشاہ بابر کی کامیابیوں میں احسان دولت بیگم کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ مغلستان، جو اس زمانے میں آج کے دور کے قازقستان، کرغزستان اور چائنا کے علاقے زنجیانگ کے علاقے پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ احسان دولت بیگم اسی مغلستان کے خان یونس خان کی پہلی بیوی اور خانم تھی، اور اسی مغلستان کے نام کی نسبت سے مسلمانوں کا دور حکومت سلطنت مغلیہ کے دور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ احسان دولت بیگم کی پیدائش سن 1435 سن عیسوی اور وفات سن 1505 سن عیسوی میں ہوا۔ وہ اپنی وفات تک 11 سال تک ظہیر الدین محمد بابر کی سلطنت کے امور معاملات میں پیش رہی تھی۔ احسان دولت بیگم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام مہر نگار خانم، جن کی پیدائش سن 1457 میں ہوئی۔ منجلی بیٹی کا نام کتلخ نگار خانم تھا، اور ان کی پیدائش سن 1459 سن عیسوی میں ہوئی۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام خوب نگار خانم تھا، اور وہ سن 1463 سن عیسوی میں پیدا ہوئی تھی۔ بڑی بیٹی مہر نگار خانم کا بیاہ سلطان احمد مرزا سے ہوا تھا۔ ان کی منجلی بیٹی کتلخ نگار خانم کا بیاہ وادی فرغانہ کے بادشاہ عمر شیخ مرزا دوئم سے ہوا تھا، اور وہ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے والد اور والدہ تھے۔ احسان دولت بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی خوب نگار خانم کا بیاہ محمد حسین کورکن تغلق سے ہوا تھا۔ احسان دولت بیگم کی والدہ کا تعلق چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے قبیلے سے تھا، جہاں سے
अमीर तैमूर जैसा जय्यद सिपहसालार जो सन 1336 ईस्वी में पैदा हुआ, मुअर्रिखीन के मुताबिक वो सिकंदर आज़म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फातिह था, जिसने तकरीबन आधी दुनिया फतह की थी। ईसान दौलत बेगम के वालिद का नाम हाजी शेर अली कुंजी बेग था और उनका मज़हब इस्लाम था। ईसान दौलत बेगम के वैसे तो कई भाई थे, मगर उनमें से 3 भाइयों शीराम बेग, मजीद बेग और अली दोस्त बेग के नाम इसलिए काबिल ज़िक्र है कि उन तीनों का मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुकूमती उमूर में बिल वास्ता या बिला वास्ता किरदार हुआ करता था। ईसान दौलत बेगम के पड़पोते, पड़पोतियों, पड़नवासे, पड़नवासियों में काबिल ज़िक्र नाम हुमायूं, माहम, अंगा, शाहरुख मिर्ज़ा, गुलबदन बेगम और कामरान मिर्ज़ा के नाम तारीख़ के औराक़ में काफ़ी नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। ईसान दौलत बेगम के पोते पोतियों और नवासे नवासियों में जो काबिल ज़िक्र नाम आते हैं, उनमें खानज़ादा बेगम और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं। हम नाजरीन अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अपने अगले व्लॉग में आपको ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद के सबसे पहले मुग़ल बादशाह थे, उनके बारे में तफसील से बताएंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा और अपने अगले व्लॉग में आपको एक एक करके तमाम मुग़ल बादशाहों के बारे में बताऊँगा। आप अपने इस चैनल सलमान की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स के बारे में इत्तला मिलती रहे। आपकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान सलमान सऊद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।